ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ابو شعیب نامی ایک شخص نے ایک گوشت فروش سے کہا کہ تم میرے لیے کھانا بنا دو جو 5 لوگوں کے لیے کافی ہو، کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے۔ جب وہ شخص آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس نے سب کو کھانے کی دعوت دی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ایک شخص پیچھے سے آ کے شامل ہو گیا جو کہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا جب کھانے کی دعوت دی گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے دروازے پر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر داخل ہونے سے پہلے ابو شعیب سے کہنے لگے کہ تم نے جب دعوت دی تھی تو یہ چند لوگ بیٹھے تھے لیکن یہ شخص وہاں موجود نہیں تھا، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ اس شخص کو بھی ہم اندر ساتھ لے آئیں؟ تو جب ابو شعیب نے اس بات کی اجازت دی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو ساتھ لے کر کھانے کی دعوت میں شامل ہوئے۔ اس حدیث سے ایک احکام واضح ہوتا ہے کہ بغیر بلائے کسی کی دعوت پر جانا اور کھانا پینا غیر اخلاقی ہے۔ یہ تعلیمات میں آتا ہے کہ جس جگہ آپ کو بلایا نہ جائے، اور ویسے بھی انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو ایک خودی کا ایلیمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس جگہ نہ جائیں جہاں کوئی آپ کا منتظر نہ ہو یا جہاں آپ کو بلایا نہ گیا ہو۔ تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کسی کے پلے سے یا کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اچھا پکوان ایک ٹائم پہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگلے پہر پھر آپ کو بھوک لگنی ہے، پھر آپ نے وہی جو آپ کے پاس موجود ہے وہی روکھی سوکھی کھانی ہے۔ تو لہٰذا اپنے پیٹ کو اور اپنے نفس کو اس بات کی عادت ڈالو کہ جتنے میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے وہی کھا کے صبر و شکر کرو۔ کبھی بھی لالچ کی خاطر کسی دعوت میں نہ شامل ہونا۔ کھانے کی لالچ تو ہرگز انسان پہ نہیں جچتی۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ یہ کردار سازی کے لیے حدیث تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔